ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان۔ ٹریڈ انڈسٹری اکانومی اس کے سبجیکٹ پہ آج بات ہوگی، اور یہ سلائٹلی کمپیریزن ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کا۔ خوشی کی بات، جب بھارت میں رونا بچھا ہوا ہے کہ وہاں سے حسینہ واجد کی حکومت کو چلتا کر دیا وہاں کے طلباء نے اور نوجوانوں کی تحریک نے، اور وہیں پر ہی نئے آرمی چیف جو آئے تھے وقار صاحب، جنرل وقار، تو انہوں نے جو انڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جی حسینہ واجد کے جانے کے فوراً بعد ہی بنگلہ دیش میں ڈاکٹر پروفیسر یونس صاحب کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، وہ جو نوبل لاریٹ ہیں، جنہوں نے نوبل انعام یافتہ ہیں وہ، اور بہت بڑے ماہر معیشت ہیں، گرامین بینک کے فاؤنڈر ہیں، غربت کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اپنے ملک میں۔ انہوں نے آتے ہی ایک بڑا آرڈر، زیادہ بڑا تو نہیں لیکن سٹارٹ ہے، پاکستان کے آرڈیننس فیکٹری سے اسلحہ لینے کے حوالے سے ایک خبر دی انڈیا کے ٹریبیون نے، اور ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ صفِ ماتم ہے کہ حکومت تبدیل ہوتے ہی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ بہترین روابط کے لیے کوشاں ہے۔ پہلے بھی تھا، جنرل آصف نواز ہمارے آرمی چیف نے ارلی 90s میں وزٹ کیا تھا وہاں پر ڈھاکہ میں، اور بہتر کولابریشن اور تعاون کے لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اب ٹریڈ انڈسٹری کی بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحہ کی خریدنے کے لیے پاکستان آرڈیننس فیکٹری سے وہ لیں گے ہم سے تقریباً کوئی 2000 ٹینکس ایمونیشن، 2000 ٹینک نہیں، ٹینکس ایمونیشن، اور 30 سے 35 کلومیٹر کے آرٹلری شیل، اور 40,000 کے قریب راؤنڈس، 40 ٹن RDX اور ہائی انٹینسٹی پروجیکٹائلز۔ یہ ہے وہ جو آرڈر جو پاکستان میں، تو یہ خبر بھارتی ذرائع سے ہی آئی ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تکلیف بہت ہو رہی ہے کہ آتے ہی یہ کیسی حکومت آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک آرڈر پلیس کر دیا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کی اکانومی کہاں ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو اس کی خاکہ دے دیتا ہوں کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کا 80% ایکسپورٹس کا، یعنی تقریباً 28 بلین کے قریب ٹیکسٹائل پروڈکٹس ہیں۔ پاکستان ٹیکسٹائل کا گھر ہے، لیکن بنگلہ دیش نے اسٹیچنگ میں، گارمنٹس میں دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل برانڈز کے مقابلے پر اپنی پروڈکٹس کو دینا شروع کر دیا ہے، خواہ وہ ایڈیڈاس ہوں یا دیگر کوئی انٹرنیشنل برانڈز ہوں، یورپ کے برانڈز ہوں۔ اس میں انہوں نے، بنگلہ دیش نے اپنی بہترین پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کیے ہیں پورے یورپ میں، امریکہ میں۔ ان کو کوٹا بھی اچھا رہا ہے ان کے ساتھ، اور مچ بیٹر دین پاکستان۔ تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کی انڈسٹری، گارمنٹس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت زبردست ترقی یافتہ کہنا چاہیے کہ بہت ایڈوانس اسٹیج پر ہے۔ دیٹ از اے ڈیولپڈ انڈسٹری ایز سچ۔ تو یہ تو ہے ایکسپورٹ کی کہانی، اور اس میں یعنی وہ ہائی ویلیو ٹیکسٹائل پروڈکٹس کہلاتی ہیں۔ اس میں $30 بلین سے زیادہ ان کے ریزروز ہیں۔ ہمارے ابھی 14.5 ہوئے ہیں، جس میں سے 9.5 کمرشل بینک، 5.5 جو ہیں کمرشل بینکوں کے پاس ہیں، اور تقریباً یہ کہیے کہ $9 بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے۔ تو اس میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، اور ہماری جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے، یعنی مجموعی قومی پیداوار، وہ ابھی ہم 2% 3% کے بیچ میں ہی پھر رہے ہیں، اور ان کی آن دا ایوریج 6 to 7.5%، یعنی 6 سے 7.5% تک مجموعی قومی پیداوار، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یہ ان کی ہے۔ اور ابھی چند روز پہلے یعنی حکومت وہاں پہ کیا گئی، اور نریندر مودی کو وہاں پہ شکست ہوئی، لیکن انہوں نے اب بدلہ ان سے کیا لینا تھا کہ دریاؤں میں پانی بہت زیادہ چھوڑ دیا، اور اس سے بنگلہ دیش کی اکانومی کو ڈیمیج کیا گیا، مزید ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور دریاؤں میں سیلاب کسی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے خلاف ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اور عوام الناس نے بھارت کے خلاف مظاہرے کیے، سیاسی مظاہرے کیے گئے کہ یہ جو آبی جارحیت ہے
یعنی آبی دہشت گردی، دریائی دہشت گردی. پاکستان کئی بار اس دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے. دریائے راوی میں، دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جس میں اپنی عادت سے وہ باز نہیں آیا اور بنگلہ دیش کو ہی اب یعنی پنش کر رہے ہیں، سزا دے رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے ان کی یارنی کی یعنی یارانہ تھا جن سے، اپنی دوست کی سہیلی کی حکومت کو بنگلہ دیش کے عوام نے کیوں ختم کیا. وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے. اینی وے، تو یہ تو معاشی صورتحال ہے. پر کیپیٹا $4,500. آبادی کنٹرول کی انہوں نے. جو سب سے بڑا بم شہر ہے پاکستان کی معیشت میں، پاکستان کی سوسائٹی میں، پاکستان کے معاشرے میں تمام پلاننگ جو ہے فیل ہو جاتی ہے. آپ کی آبادی کی شرح جو ہے غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے. بنگلہ دیش نے اس کو کنٹرول کیا ہے اوور پاسٹ سے اراؤنڈ 25 ایئرس. تو اکانومی ٹوٹل کتنی ہے؟ $250 کی US کی اکانومی ہے اپنے بنگلہ دیش کی. اور انمپلائمنٹ 4%. پاکستان کی انمپلائمنٹ مور دین 8%، ڈبل پاکستان کی یعنی بے روزگار کی جو شرح ہے، بے روزگاری کی جو شرح ہے پاکستان میں بنگلہ دیش سے آلموسٹ ڈبل ہے. انمپلائمنٹ میں نے بتایا آپ کو. پاورٹی، بلو دا پاورٹی لائن 31%، بہت چھوٹا فگر ہے. اور انفلیشن 4 سے 5%. اور پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ نے اور پھر وزیر اعظم صاحب نے بھی اعلان کیا، عوام کو بتایا کہ جی ہمارا جو انفلیشن کا فگر ہے وہ 35-40% سے کم ہو کر یکدم 11-12% آ گیا ہے. کیا ایسا ہے؟ عوام بہتر جانتے ہیں. وہ تو بجلی کے بلوں میں ہی مسائل کا شکار ہے. اور اگر انرجی کے سیکٹر کو ہم بنگلہ دیش کے دیکھیں وہ ہم سے کافی بہتر ہیں. اور ہم نے تو ان سے 1971 میں جان چھڑائی کہ جی یہ بھوکا بنگالی ہے. یہ ہم کہا کرتے تھے، نعرے لگتے تھے، اور دیٹ واز ویری انفارچونیٹ سچویشن. اینی وے، بنگلہ دیش کے انٹرم چیف ایگزیکٹو ایڈوائزر انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر یونس نے یہ فیصلہ کیا، ان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اپنی جو ڈیفنس ایکوپمنٹ ہیں ان کو ری آرگنائز کریں. انوینٹری کو وہ چیک کر رہے ہیں اور مزید بھی ہوپ فلی وی بلیو کہ وہ اور بھی پاکستان کے ساتھ یعنی یہ جو دفاعی ضروریات ہیں اس کو پاکستان کے ایکوپمنٹ سے یعنی اور خریدیں گے اور امپورٹ کریں گے پاکستان سے. اور اس سے یہ ثابت ہوگا کہ دونوں ملکوں میں کتنی بھی ماضی میں رنجش رہی ہو، ہیں تو کامن ہیروز کے ساتھ ہی ہیں، کامن ہیروز کے ہی عوام ہیں وہ جنہوں نے پاکستان کی تخلیق کی تھی. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں. والسلام.